امی کی کہانیاں۔ ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے والے ہیں اس کا عنوان ہے سچی دوستی۔ 4 دوست ایک شہر میں رہتے تھے۔ ان میں ایک دوست شہزادہ تھا، دوسرا تاجر، تیسرا ایک شریف زادہ تھا اور چوتھا ایک کسان کا بیٹا تھا۔ مگر سب کے دل آئینے کی طرح بالکل صاف ستھرے تھے، اور یہی دوستی کی اصل بنیاد بھی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ یہ چاروں دوست شہر سے باہر نکلے اور چلتے چلتے آبادی سے بہت دور نکل گئے۔ ان کے پاس جو کچھ سفر کا خرچ تھا وہ سب ختم ہو گیا، اور بھوک اور پیاس بھی تنگ کرنے لگی۔ مصیبت کے اوپر مصیبت یہ کہ وہ راستہ بھی بھول گئے۔ ہر ایک گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس مصیبت سے کیسے نجات ملے۔ آخرکار شہزادے نے ابتدا کی اور بولا، انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر پر صبر کرنا چاہیے۔ ہر چیز اللہ کے فیصلے میں جڑی ہوتی ہے، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ شریف زادے نے کہا، اس دنیا میں شرافت ہی اصل ہے، لیکن جب اس شرافت کے شاہکار انسان کو مصیبتیں گھیر لیتی ہیں تو اس کا راحت اور سکون جاتا رہتا ہے۔ تیسرا دوست جو کسان کا بیٹا تھا وہ کہنے لگا، محنت سے بڑھ کر زندگی میں کوئی چیز نہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ترغیب دی ہے۔ اب تاجر نے کہا، انسانی زندگی کی چکی کا پارٹ ہے، عقل ہے، اور یہ عقل ہی شخصیت کی پہچان ہے۔ اسی گفتگو کے دوران چلتے چلتے اچانک آبادی کے آثار نظر آنے لگے۔ اب یہ سوچنے لگے کہ کیا تدبیر اختیار کی جائے جس سے کھانے پینے کا بندوبست ہو اور جان میں جان آئے، مگر کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ تو انہوں نے آپس میں سوچا کہ ہر ایک اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا۔ انہوں نے سب سے پہلے کسان زادے سے کہا، تم جاؤ، شاید تمہیں محنت کا موقع مل جائے اور مزدوری کر کے کھانا لے آؤ۔ چنانچہ وہ گیا اور کام کی تلاش میں پھرنے لگا۔ کسی نے اسے مشورہ دیا کہ لکڑی جمع کر کے بیچو۔ وہ گیا، لکڑیاں جمع کی، بازار میں لا کر 1 درہم کی بیچ دی۔ کھانا خرید کر جب شہر سے جانے لگا تو شہر کے دروازے پر لکھ دیا، 1 دن کی مزدوری صرف 1 درہم ہے۔ اگلے دن پھر دوستوں نے آپس میں مشورہ کر کے اب شریف زادے سے کہا، تم شرافت کی بات کرتے ہو کہ شرافت کے بغیر کچھ نہیں، تو آج جاؤ اور اپنی شرافت کا کمال دکھاؤ۔ چنانچہ وہ شریف زادہ روانہ ہوا۔ دل میں خیال آیا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہیں اور ہی چلا جاؤں، میں تو کچھ ہنر بھی نہیں جانتا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ ایک درخت کے سہارے بیٹھا۔ آنکھ لگ گئی، اللہ کی شان، وہاں سے ایک وزیر کا گزر ہوا۔ اس نے اتنی معصوم شکل کے آدمی کو دیکھا تو دل میں خیال کرنے لگا کہ مجھے اس کو اپنا مشیر بنا لینا چاہیے۔ چنانچہ اس کو جگایا اور اپنی بات عرض کر دی۔ اس نے قبول کر لیا، اور پھر وزیر نے خرچے کے لیے 100 درہم دیے۔ یہ خوشی خوشی واپس ہوا اور شہر کے باہر لکھ دیا، 1 دن کی شرافت کی قیمت 100 درہم ہے۔ تیسرے دن تاجر کی باری آئی تو دوستوں نے تاجر کو کہا، جاؤ اور اپنی عقل و فہم کا کمال دکھاؤ۔ تاجر نے ساحل سمندر کا رخ کیا، سوچا شاید وہاں کوئی جہاز سامان لایا ہو اور تجارت کا موقع مل جائے۔ جب وہاں پہنچا تو اپنی امید کے مطابق پایا، ایک جہاز کھڑا ہے اور چند تاجر وہاں موجود ہیں۔ جب تاجر نے یہ دیکھا تو موقع کو غنیمت جان کر جہاز والوں سے سامان کا سودا کر لیا اور قیمت 1 مہینے کے ادھار پر طے کر لی، اور ظاہر کیا کہ یہ سامان میں دوسرے شہر لے جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی سارے تاجر اس کے پاس آ گئے اور سامان خریدنے لگے۔ اس نے تھوڑے منافع پر بیچ کر قیمت بھی ادا کر دی
اور 1000 درہم نفع بھی کمائے اور واپسی میں شہر کے دروازے پر لکھ دیا، ایک دن کی عقل کی کمائی 1000 درہم ہے۔ چوتھے دن شہزادے کی باری آئی، وہ گیا اور شہر کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، پتہ چلا کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اس نے کہا، یہ تو اللہ کی تقدیر ہے کہ ایک ہر ایک نے جانا ہے، اور یہ کہہ کر مطمئن بیٹھا رہا۔ لوگوں نے دیکھا یہ تو خوش ہے تو اس کو پکڑ کر قید کر دیا، اس جرم میں کہ بادشاہ کی موت پر یہ غمزدہ نہیں۔ اگلے دن شہر والے اپنے بادشاہ کے انتخاب کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے تو بادشاہ کے خادم خاص نے کہا، کل ہم نے ایک نوجوان کو جیل میں بند کیا ہے، وہ مجھے کوئی شہزادے جیسا محسوس ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی سوچ لینا چاہیے کیونکہ وہ باتیں بڑی عقل مندی کی کرتا ہے۔ چنانچہ اس کو لایا گیا اور لوگوں نے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے اپنی سرگزشت سنائی اور لوگوں کو ویسا ہی پایا جیسا کہ خادم خاص نے کہا تھا۔ مشورہ کر کے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا گیا۔ بادشاہ بنتے ہی اس نے حکم دیا کہ شہر کے دروازے پر لکھ دو، محنت، عقل و دانائی اور شرافت سب کچھ تقدیر کے تابع ہے۔ پھر اس نے اپنے تینوں دوستوں کو بلایا، عقل و دانائی والے کو وزیر بنایا، دوسروں کو ان کے مناسب عہدوں پر فائز کر دیا۔ یہ سچی دوستی ہے جو خوشی اور غمی دونوں صورتوں میں پائیدار اور مضبوط ہے۔ پیارے ساتھیوں، حقیقت یہی ہے کہ محنت ہو یا عقل و شرافت، سب کے ذریعے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں بن سکتا۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو محنتی آدمی کو اس کی محنت سے فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو عقل مند اپنی عقل سے اور شریف اپنی شرافت سے بہت کچھ پالے گا۔ لہٰذا ہم محنتی ہوں یا عقل مند یا شریف ہوں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کی طرف ہی ہماری نگاہیں ہونی چاہیے۔ پیارے ساتھیوں، یقیناً آپ سب کو آج کی یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ کل ملیں گے پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ اور نگہبان۔